مضمون تاریخ اور شہریت جماعت ششم سبق نمبر 1 بر صغیر ہند اور تاریخ۔ آئیے تاریخ کی تشکیل اور جغرافیائی خصوصیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تاریخ کا مطالعہ کرتے وقت ہمیں مقام اور اس کے جغرافیائی حالات کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ انسان جس جگہ رہتا ہے اس جگہ کے زمینی ماحول سے اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مجھے بتاؤ تاریخ یعنی کیا؟ تاریخ یعنی گزرے ہوئے واقعات۔ پہلے لوگ کس طرح رہتے تھے اس کی معلومات یعنی تاریخ۔ تاریخ کا مطلب صرف انسان سے جڑے واقعات نہیں بلکہ تاریخ سے مراد انسانی تہذیب کے سفر میں وقوع پذیر ہونے والے ہر قسم کے ماضی کے واقعات کی مربوط ترتیب ہے۔ تاریخ یعنی ماضی کے واقعات کا اندراج اور مطالعہ ہے۔ تاریخ یعنی کسی صدی میں وقوع پذیر واقعات کو غور کرتے ہوئے اس صدی میں ان کا اندراج کرنا ہے۔ تاریخ یعنی انسانی زندگی کا مطالعہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تاریخ ان 3 زمانوں میں تقسیم کی جا سکتی ہے: عہد قدیم، عہد وسطیٰ اور جدید تاریخ۔ تاریخ کے کسی بھی عہد یا زمانے کا مطالعے کا مطلب ہے اس زمانے کے سیاسی، سماجی، معاشی، انتظامی، تہذیبی اور مذہبی واقعات کا مطالعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان تمام کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور اثرات کا مطالعہ بھی تاریخ میں ہوتا ہے۔ کسی بھی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان 4 چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے: مقام، زمانہ، شخص اور سماج۔ اسی لیے انہیں تاریخ کے 4 بنیادی ستون کہا جاتا ہے۔ ان کے بغیر تاریخ مرتب نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بھی واقعہ کسی خاص مقام اور مخصوص وقت پر ہو چکا ہوتا ہے۔ اس واقعے سے کسی شخص اور اس سماج کا تعلق ہوتا ہے۔ مقام یعنی کوئی جگہ۔ ہر جگہ کا اپنا ایک جغرافیائی ماحول ہوتا ہے۔ کسی بھی جگہ کا تعلق وہاں کے جغرافیائی حالات سے جڑا ہوتا ہے اور وہی صورتحال وہاں کی تاریخ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ زمانہ یعنی جو تاریخ ہم پڑھتے ہیں وہ کسی نہ کسی زمانے سے جڑی ہوتی ہے: عہد قدیم، عہد وسطیٰ یا جدید تاریخ۔ مثال کے طور پر چھترپتی شیواجی مہاراج کی تاریخ عہد وسطیٰ سے جڑی ہوئی ہے۔ شخص، ہم کس شخص کی تاریخ پڑھنے والے ہیں؟ مثال کے طور پر سمراٹ اشوک کی تاریخ یا مہارانا پرتاپ کی تاریخ۔ سماج یعنی معاشرہ۔ مثال کے طور پر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، امیر، غریب وغیرہ۔ بر صغیر ہند یعنی ہمارا بھارت اور پڑوس کے ممالک پاکستان، افغانستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش اور سری لنکا شامل ہیں۔ 2 مختلف ریاستوں میں رہنے والے لوگوں کے کپڑے، غذا، پیشے، مکانوں کی تعمیر، رسم و رواج، تہوار وغیرہ اس مقام کے جغرافیائی حالات اور اس جگہ کے قدرتی حالات پر منحصر ہوتے ہیں۔ سمندر، زمین، ہوا، پانی، ریگستان، میدان، پہاڑ، درے، جزیرے، گھاٹ وغیرہ سب جغرافیائی علاقے ہیں۔ ان سب کا انسانی زندگی اور تاریخ پر اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی زندگی یہ میدانی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی بنسبت زیادہ محنت طلب ہوتی ہے، کیونکہ میدانی خطوں میں ندیوں کے ذریعے بہا کر لائی گئی مٹی کے ذریعے یہاں زرخیز زمین تیار ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ میدانی علاقوں میں رہنے والے انسان اور پہاڑی علاقوں میں رہنے والے انسانوں میں کیا فرق ہوگا؟ پہاڑی علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو اونچی اور ڈھلان والی زمین کی وجہ سے مکانوں کی تعمیر مناسب طریقے سے نہیں ہو سکتی،
खेती के लिए हमवार और मैदानी ज़मीन न होने की वजह से खेती करना दुश्वार होगा। मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों के मकान ज़्यादा बेहतर और आराइश याफ्ता होंगे। पहाड़ी खित्तों में रहने वाले इंसानों को शिकार और जंगलों से हासिल शुदा शहद, गोंद, फल और सब्जियों पर मुनहसर रहना पड़ता है। इन इलाकों में आबादी कम होने की वजह से आमदोरफ्त मुतासिर होती है। मैदानी इलाकों में खेती मुनासिब होने की वजह से दालें, सब्जियां काफ़ी मिक़दार में हासिल होती हैं। आमदोरफ्त के ज़राए भी काफ़ी तादाद में मुयस्सर होते हैं। इस तरह का फ़र्क दीगर चीज़ों में भी पाया जाता है। हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ का मौसम, बारिश, फसलें, सब्जियाँ और जानवर ज़िंदगी बसर करने के ज़राए होते हैं। ये सब ज़राए जिस जगह ज़्यादा मिक़दार में होते हैं वहाँ की तर्ज़ ज़िंदगी और तहज़ीब तरक्की पजीर होती है और वहाँ इंसानी माशरा तवील मुद्दत के लिए बोदोबाश इख्तियार करता है। कभी कभी माहौल की तबाही, कहत या हमलों की बिना पर इन ज़राए की किल्लत का एहसास होने लगे तब लोगों को गांव शहर छोड़कर जाना ज़रूरी होता है। देही बस्तियां और शहर उजड़ जाते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात वक़ू पज़ीर हो चुके हैं। इस बात से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि तारीख़ और जुग़राफ़िया का रिश्ता अटूट है।